بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں غیبت سے منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ظلم یا گناہ کو دور کرنے کے لیے ایسے شخص کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے جو اس ظلم یا گناہ کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو یہ غیبت جائز ہے۔ اسی طرح شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے کسی مفتی صاحب کے سامنے دوسرے بندے کی غیبت کرنا تاکہ معاملہ مفتی صاحب کے سامنے واضح ہو اور وہ شریعت کا حکم بتا سکیں تو یہ غیبت جائز ہے۔ اسی طرح کسی کو دوسرے کے شر سے، دوسرے کے نقصان سے بچانے کے لیے غیبت کرنی پڑے تو یہ غیبت جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کسی عورت کی عزت پامال کرنے کی بات چل رہی ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص ایسا ہے کہ یہ اس عورت کی عزت کو پامال کر سکتا ہے، تو اس عورت تک یا اس کے گھر کے محرم مردوں تک یہ پیغام پہنچانا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے کسی کے قتل کی بات چل رہی ہو تو جس شخص کے قتل کی بات چل رہی ہے اس تک پیغام پہنچانا تاکہ وہ اپنی جان کی حفاظت کی تدابیر اختیار کر سکے، یہ غیبت جائز ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے کسی کے مال کو لوٹنے کے لیے، کسی کے چیزوں کو، سامان کو نقصان پہنچانے کی بات چل رہی ہو تو اس شخص تک یہ بات پہنچا دینا تاکہ وہ اپنی جان کی، مال کی حفاظت کا بندوبست کر سکے، یہ غیبت جائز ہے۔ اسی طرح کسی کو دینی نقصان سے بچانے کے لیے کسی بدعقیدہ شخص کی غیبت کرنا یہ غیبت جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے کسی جاننے والے بندے کا تعلق کسی بدعقیدہ شخص کے ساتھ ہے، ایسے بندے کے ساتھ ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو بے دین انسان ہے، تو اپنے اس جاننے والے کو اس بندے کے بے دینی کا بتانا، بدعقیدگی کا بتانا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح کسی معاملے میں مشورہ کرنے والے شخص کے سامنے دوسرے کی حقیقت حال کو واضح کرنا یہ غیبت جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی بندہ مشورہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص سود کا لین دین کا معاملہ کرتا ہے، آپ اس کو بتا دیں، یا وہ کسی بھی طرح کی دو نمبری کرتا ہے، پیسے لے کے واپس نہیں کرتا، تو آپ مشورہ کرنے والے کے سامنے اس بندے کی واضح شخصیت کو رکھیں تاکہ یہ بندہ اس کے ساتھ معاملات نہ کرے اور نقصان سے بچ جائے۔ اسی طرح اس کی ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ مشورہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ دینا ہے یا اپنے بیٹے کا رشتہ فلاں جگہ کرنا ہے، تو آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں یا وہ آپ کے محلے میں رہتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ تو اگر آپ کو معلوم ہو کہ ان لوگوں کے اندر کوئی عیب موجود ہے تو ان کے صرف اسی عیب کو ان کے سامنے رکھنا تاکہ اس بندے کو رشتہ دینے یا رشتہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، تو یہ غیبت جائز ہے۔ اس لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگیں، کسی کے سامنے کسی کا کوئی عیب بیان کرنے لگیں، تو ان چیزوں کو دیکھ لیں، اگر ان میں سے کوئی ایک صورت بنتی ہے تو اس صورت میں غیبت جائز ہوگی۔ البتہ جتنا ضرورت ہو اتنی ہی بات کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سے اس بندے کے کسی ایک عیب کے بارے میں، کسی ایک معاملے کے بارے میں پوچھا جائے اور آپ اس کی ساری زندگی کی فائلیں کھول کے دوسرے کے سامنے رکھ دیں۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کی درست سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔